پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات پاکستان کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں یا بھارت کے خلاف کیے گئے پاکستانی اقدامات؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے جوش کی نہیں بلکہ ہوش اور ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف انتہا پسندانہ سفارتی اقدامات اٹھانے میں بہت جلد بازی سے کام لیا۔ اب بھارت کی جو ہندو انتہا پسند حکومت ہے اپنے دام میں خود پھنسی ہوئی ہے۔ اس وقت اگر آپ بھارتی میڈیا کا جائزہ لیں اور ان کے سورما قسم کے رہنماؤں کی لفاظی سنیں تو یقین مانیں کہ آپ کو غیر حقیقی، میلو ڈرامیٹک اور کہتے ہیں نا گھٹیا ترین بھارتی فلموں کا چربا دیکھنے اور سننے کو مل جائے گا۔ شکر خدا کہ پاکستان میں ایسے بے ڈھنگے اور سنسنی خیزی کے مارے نیوز چینلز دیکھنے کو آپ کو نہیں ملتے۔ پاکستانی معیار سے جو ہمارے سب سے جارحانہ انداز رکھنے والے اینکرز اور میزبان ہیں وہ بھی آپ کو بھارت کی اسکرینوں پر جو ڈگڈگی بجاتے اور کہتے ہیں نا اس ڈگڈگی پہ ناچنے والے کے مقابلے میں بہت حلیم، نرم گفتار، بااخلاق اور منطقی سوچ رکھنے والے اور سمجھدار لوگ لگیں گے۔ بھارتی دوستوں کی اطلاع کے لیے یہاں پاکستان میں کوئی بھی آپ کو جنگی جنون، ہسٹیریا اور نفرت پھیلاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستانی میڈیا بشمول سماجی میڈیا کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ رد عمل میں آپے سے باہر نہیں ہو رہا، پیجامے سے باہر نہیں ہو رہا، بلکہ صحافتی اقدار کا خیال اور پاسداری کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں میڈیا اور یوٹیوبرز نے ہندوتوا فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے اتنا جنگی جنون اور دیوانگی پیدا کر دی ہے کہ نئی دلی کے لیے اب ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ کیا نئی دلی پاکستان پہ کھلی جنگ مسلط کر دے یا ماضی کی طرح جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا سرجیکل سٹرائک کا ناٹک نچائے، ڈھونگ رچائے، یا پھر تھوڑی بہت چھیڑخانی کر لے؟ تینوں صورتوں میں بھارت کو اس کا جواب ملے گا، بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں ملا۔ اور یہ اطلاع میں کوئی جذباتی ہو کے نہیں دے رہا بلکہ ایک حقیقت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ پاکستان کے خلاف مہم جوئی بھارت کے حلق میں وہ ہڈی بن سکتی ہے اور انشاءاللہ بنے گی جس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، سو لیٹس سیٹ دا بیٹر۔ اب آئیے بھارتی اقدامات اور پاکستان کے جوابی اقدامات کی طرف۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی تجارتی سرحد بند کرنے، ایک دوسرے کے سفارتی عملے کو نکالنے اور شہریوں کو ملک چھوڑنے جیسے یکساں اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ویسے اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کے بھارتی یونین میں جبری الحاق کے بعد پاکستان وہ پہلے سے اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو بھارت کے ساتھ محدود کر چکا ہے۔ ابھی تعلقات اگر مزید محدود ہو جاتے ہیں یا مکمل بند بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اب ہم دشمن ملک سے کسی قسم کا لین دین تجارت نہیں کریں گے۔ یہ پاکستانیوں کی ایک وسیع اکثریت کی دل کی آواز ہے۔ پاکستان نے شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے پہ بھی غور کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن جناب مقبوضہ کشمیر میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگست 2019 کی ایک طرفہ بھارتی قدم کے بعد شملہ معاہدہ تو عملی طور پہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت ناحق اس پر غور کر رہی ہے، لیکن چلیں حفظ تقدم کے طور پر بھی آپ یہ کر کے دیکھ لیں، لیکن اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا۔ اب آئیے بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کی جانب، جس پہ بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور پاکستان نے پانی روکنے اور اس کا رخ موڑنے کے کسی عمل کو جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ حقیقت یہ کہ بھارت یہ جو بھارتی قدم ہے یہ صرف علامتی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ عالمی بینک کی ضمانت سے کیا گیا یہ بین الاقوامی معاہدہ بھارت ایک طرفہ طور پہ معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ میں پھر دہراؤں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی بین الاقوامی سطح کا ضمانت یافتہ معاہدہ ہے اور معاہدے کا آرٹیکل 12(4) صرف اس صورت میں معاہدہ ختم کرنے کا حق دیتا ہے، اجازت دیتا ہے جب بھارت اور پاکستان دونوں تحریری طور پر اس معاملے پہ راضی ہوں۔ اگر بھارت ایک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل یا منسوخ کرتا ہے تو پھر ان تمام معاہدوں پر سوال اٹھائے جائیں گے جو دیگر ممالک کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ حد سے حد بھارت یہ کر سکتا ہے اور وہ یقیناً کرے گا ایسا کہ پاکستان اور بھارتی اہلکاروں کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی کے معاہدے کے تحت جو آنا جانا تھا اسے بند کر دے گا۔ یعنی کہ جو پاکستانی اہلکار مقبوضہ کشمیر میں بننے والے دو متنازع رواں پانی کے ڈیمز کا معائنہ کرنے جایا کرتے تھے وہ اب ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے ہمارا پانی روکنے کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ باتیں بنانا اور چیز ہے جناب، اور ان باتوں کو عملی جامہ پہنانا وہ اور چیز ہے۔ سمجھنے کی بات یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کی طرف سے جو 3 دریا بہتے ہیں، یعنی کہ دریائے سندھ ہوا، جہلم ہوا اور چناب، اس کی جغرافیائی اور ٹیکنیکی جو حدود ہیں وہ ایسی ہیں کہ بھارت ان کا پانی نہیں روک سکتا اور نہ ہی ان پر کوئی بڑا بند یا ڈیم بنا سکتا ہے۔ اب دریائے سندھ اور چناب کا جو بہاؤ ہے وہ اونچائی سے ایسی پہاڑی اور پتھریلی اور تنگ راستوں سے گزرتا ہے جہاں ہموار زمین نہ ہونے کی وجہ سے پانی روکنا وہ ناممکن ہے۔
اچھا پھر لداخ کی وہ کہتے ہیں نا گہری وادیوں میں ڈیم بنانا اور خطرناک اور مہنگا سودا ہے، جبکہ ہم دریائے جہلم پر کوئی ڈیم بنانا جو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وسیع زرخیز زمین کو جو ہے اس کو تباہ کریں گے اور سری نگر جیسے گنجان آباد شہر کو جو ہے اس کو ڈبو دیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی دریاؤں کا 170 بلین کیوبک میٹر پانی روکنے سے پوری وادی کشمیر جو ہے وہ صرف ایک سال میں 7 میٹر تک سیلاب میں ڈوب سکتی ہے۔ ساتھ ہی ان طاقتور دریاؤں کا رخ موڑنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایسی کوشش بھی کی جاتی ہے تو یہ انتہائی مہنگا اور دہائیوں پہ پھیلا عمل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ خیر، آپ کو یاد ہوگا کہ مودی حکومت نے 2016 میں بھی پانی روکنے کی دھمکی دی تھی، لیکن حقیقت یہ کہ بھارت کے پاس ایسی کوئی حکمت عملی موجود نہیں ہے جس سے وہ پاکستان کا پانی روک سکے، اور اس بات کا اعتراف جو ہے وہ بھارتی ماہرین بھی آپ کو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جناب اگر بھارت جو ہے وہ پاکستانی پانی کو نیچے کی طرف روکتا ہے، یعنی کہ نیچے آنے سے روکتا ہے، تو سوال یہ بھی کہ کیا چین بھی بھارت کے لیے ایسا کوئی مثال قائم کر سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ دریائے برہم پترا کے پانی کو روکنے کے لیے اسی بھارتی طرز عمل کو جو ہے یا مثال کو جو ہے بنیاد بنا ڈالے۔ اس طرح بھارت کے جو قدم ہے خود اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو جناب یہ ہو گئے بھارتی اقدامات۔ دوسری جانب پاکستان نے اپنے عملی اقدامات میں بھارتی ایئر لائنز اور بھارت میں رجسٹرڈ تمام طیاروں پر اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھارتی فضائی کمپنیوں کا نقصان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 70 سے 80 کے قریب بھارتی طیارے جو ہیں مشرق وسطیٰ، یورپ بشمول کہتے ہیں نا برطانیہ، امریکہ جانے کے لیے پاکستانی فضا کو استعمال کرتے ہیں، اس پہ سے آتے ہیں یا جاتے ہیں، جو ان کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ اس سے کم از کم جو ہے ان طیاروں کی فضائی مسافت میں 1.5 سے 2 گھنٹے یا پھر اس سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز جیسے کہ آپ نام لیں ایئر انڈیا ہو گئی، انڈیگو ہو گئی، اسپائس جیٹ ہو گئی، اس کو کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ ان کا فضائی سفر جو ہے وہ لمبا اور مہنگا ہو جائے گا۔ 2019 میں جب پاکستان نے اپنی فضائی حدود جو ہیں بھارتی ایئر لائنز کے لیے 5 ماہ تک بند رکھی تو انہیں بھارتی روپوں میں 540 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ بھارتی ایئر لائنز کے جو معاشی نقصان کا عمل جو ہے اب وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، جس کا فائدہ جو ہے دیگر ایئر لائنز خصوصاً مشرق وسطیٰ یعنی کہ مسلمان ممالک کی ایئر لائنز اٹھائیں گی۔ بھارت کا جنگی جنون، خطے میں بالادستی کی خواہش اور ہندوتوا کا تنگ نظر اور جنونی نظریہ خطے اور علاقے کے امن کے لیے نہیں بلکہ خود بھارت کے لیے جو ہے زہر قاتل ہے۔ پاکستان کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن یہ بھارت سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ پھر کسی ویلاگ میں۔ عامر صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔